اب خلاصہ کلام یہ کہ جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات قطعی طور پر ثابت ہے تو پھر یہ گمان ببداہت باطل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ رہا سوال مذکورہ کہ اس حصے کا جواب کہ ایک امتی کا عیسیٰ نام رکھنے میں کیا مصلحت تھی اور کیوں انجیل اور احادیث نبویہ میں اس کا نام عیسیٰ رکھا گیا اور کیوں مسیح موسیٰ کی طرح اس جگہ بھی مسیح عیسیٰ کے لفظ سے یاد نہ کیا گیا، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو منظور تھا کہ ایک عظیم واقعہ میں جو اسرائیلی عیسیٰ پر وارد ہو چکا تھا اس امت کے آخری خلیفہ کو شریک کرے، اور وہ اس واقعے میں اسی حالت میں شریک ہو سکتا تھا کہ جب اس کا نام عیسیٰ رکھا جائے۔ اور چونکہ خدا تعالیٰ کو منظور تھا کہ دونوں سلسلوں کی مطابقت دکھلاوے، اس لیے اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مسیح موسیٰ رکھا، کیونکہ حضرت موسیٰ کو جو فرعون کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں اس واقعے کی مشابہت اسی صورت میں نمایاں ہو سکتی تھی کہ جب آپ کو مسیح موسیٰ کر کے پکارا جاتا، مگر جو واقعہ حضرت عیسیٰ کو پیش آیا تھا وہ اس امت کے آخری خلیفہ میں اس صورت میں متحقق ہو سکتا تھا کہ جب اس کا نام عیسیٰ رکھا جاتا، کیونکہ اس عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے صرف اس وجہ سے قبول نہیں کیا تھا کہ ملاکی نبی کی کتاب میں یہ لکھا گیا تھا کہ جب تک الیاس نبی دوبارہ دنیا میں نہیں آئے گا تب تک وہ عیسیٰ ظاہر نہیں ہوگا، لیکن الیاس نبی دوبارہ دنیا میں نہ آیا اور یوحنا یعنی حضرت یحییٰ کو ہی الیاس قرار دیا گیا، اس لیے یہود نے حضرت عیسیٰ کو قبول نہ کیا۔ بس خدا تعالیٰ کی تقدیر میں مماثلت پوری کرنے کے لیے یہ قرار پایا تھا کہ آخری زمانہ میں بعض اسی امت کے لوگ ان یہودیوں کی طرح ہو جائیں گے جنہوں نے الیاس آنے والے کی حقیقت کو نہ سمجھ کر حضرت عیسیٰ کی نبوت اور سچائی سے انکار کیا تھا۔ بس ایسے یہودیوں کے لیے کسی ایسی پیشگوئی کی ضرورت تھی جس میں کسی گزشتہ نبی کی آمد کا ذکر ہوتا، جیسا کہ الیاس کی نسبت پیشگوئی تھی، اور تقدیر الہی میں قرار پا چکا تھا کہ ایسے یہودی اس امت میں بھی پیدا ہوں گے۔ بس اس لیے میرا نام عیسیٰ رکھا گیا، جیسا کہ حضرت یحییٰ کا نام الیاس رکھا گیا تھا۔ چنانچہ آیت غیر المغضوب علیہم الفاتحہ 7 میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ بس عیسیٰ کی آمد کی پیشگوئی اس امت کے لیے ایسی ہی تھی جیسا کہ یہودیوں کے لیے حضرت یحییٰ کی آمد کی پیشگوئی۔ غرض یہ نمونہ قائم کرنے کے لیے میرا نام عیسیٰ رکھا گیا، اور نہ صرف اس قدر بلکہ اس عیسیٰ کے مکذب جو اس امت میں ہونے والے تھے ان کا نام یہود رکھا گیا۔ چنانچہ آیت غیر المغضوب علیہم میں انہی یہودیوں کی طرف اشارہ ہے، یعنی وہ یہودی جو اس امت کے عیسیٰ سے منکر ہیں، جو ان یہودیوں کے مشابہ ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو قبول نہیں کیا تھا۔ بس اس طور سے کامل درجے پر مشابہت ثابت ہو گئی کہ جس طرح وہ یہودی جو الیاس نبی کی دوبارہ آمد کے منتظر تھے حضرت عیسیٰ پر محض اس عذر سے کہ الیاس دوبارہ دنیا میں نہیں آیا ایمان نہ لائے، اسی طرح یہ لوگ اس امت کے عیسیٰ پر محض اس عذر سے ایمان نہ لائے کہ وہ اسرائیلی عیسیٰ دوبارہ دنیا میں نہیں آیا۔ بس ان یہودیوں میں جو حضرت عیسیٰ پر ایمان نہیں لائے تھے اس وجہ سے کہ الیاس دوبارہ دنیا میں نہیں آیا، اور ان یہودیوں میں جو حضرت عیسیٰ کی دوبارہ آمد کے منتظر ہیں مشابہت ثابت ہو گئی، اور یہی خدا تعالیٰ کا مقصد تھا۔ اور جیسا کہ اسرائیلی یہودیوں اور ان یہودیوں میں مشابہت ثابت ہو گئی، اسی طرح اسرائیلی عیسیٰ اور اس عیسیٰ میں جو میں ہوں مشابہت بدرجہ کمال پہنچ گئی، کیونکہ وہ عیسیٰ اسی وجہ سے یہودیوں کی نظر سے رد کیا گیا کہ ایک نبی دوبارہ دنیا میں نہیں آیا، اور اسی طرح یہ عیسیٰ جو میں ہوں ان یہودیوں کی نگاہ میں رد کیا گیا ہے کہ ایک نبی دوبارہ دنیا میں نہیں آیا۔ اور صاف ظاہر ہے کہ جن لوگوں کو احادیث نبویہ اس امت کے یہودی ٹھہراتی ہیں، جن کی طرف آیت غیر المغضوب علیہم بھی اشارہ کرتی ہے، وہ اصل یہودی نہیں ہیں بلکہ اسی امت کے لوگ ہیں جن کا نام یہودی رکھا گیا ہے،
اسی طرح وہ عیسیٰ بھی اصل عیسیٰ نہیں ہے جو بنی اسرائیل میں سے ایک نبی تھا، بلکہ وہ بھی اسی امت میں سے ہے، اور یہ خدا تعالیٰ کی اس رحمت اور فضل سے بعید ہے جو اس امت کے شامل حال رکھتا ہے کہ وہ اس امت کو یہودی کا خطاب تو دے، بلکہ ان یہودیوں کا خطاب دے جنہوں نے الیاس نبی کے دوبارہ آنے کی حجت پیش کر کے حضرت عیسیٰ کو کافر اور کذاب ٹھہرایا تھا، لیکن اس امت کے کسی فرد کو عیسیٰ کا خطاب نہ دے۔ تو کیا اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا ہے کہ یہ امت خدا تعالیٰ کے نزدیک کچھ ایسی بدبخت اور بدقسمت ہے کہ اس کی نظر میں شریر اور نافرمان یہودیوں کا خطاب تو پا سکتی ہے، مگر اس امت میں ایک فرد بھی ایسا نہیں کہ عیسیٰ کا خطاب پاوے؟ بس یہی حکمت تھی کہ ایک طرف تو خدا تعالیٰ نے اس امت کے بعض افراد کا نام یہودی رکھ دیا، اور دوسری طرف ایک فرد کا نام عیسیٰ بھی رکھ دیا۔ بعض لوگ محض نادانی سے یا نہایت درجے کے تعصب اور دھوکہ دینے کی غرض سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر اس آیت کو بطور دلیل لاتے ہیں کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ النساء 160، اور اس سے یہ معنی نکالنا چاہتے ہیں کہ اس وقت تک حضرت عیسیٰ فوت نہیں ہوں گے جب تک کل اہل کتاب ان پر ایمان نہ لے آوے، لیکن ایسے معنی وہی کرے گا جس کو فہم قرآن سے پورا حصہ نہیں ہے یا جو دیانت کے طریق سے دور ہے، کیونکہ ایسے معنی کرنے سے قرآن شریف کی ایک پیشگوئی باطل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ المائدہ 15، اور پھر دوسری جگہ فرماتا ہے وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ المائدہ 65۔ ان آیتوں کے یہ معنی ہیں کہ ہم نے قیامت تک یہود اور نصارہ میں دشمنی اور عداوت ڈال دی ہے۔ پس اگر آیت ممدوحہ بالا کے یہ معنی ہیں کہ قیامت سے پہلے تمام یہودی حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئیں گے، تو اس سے لازم آتا ہے کہ کسی وقت یہود و نصارہ کا بغض باہمی دور بھی ہو جائے گا اور یہودی مذہب کا تخم زمین پر نہیں رہے گا، حالانکہ قرآن شریف کی ان آیات سے اور کئی اور آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ یہودی مذہب قیامت تک رہے گا، ہاں ذلت اور مسکنت ان کے شامل حال ہوگی اور وہ دوسری طاقتوں کی پناہ میں زندگی بسر کریں گے۔ بس آیت ممدوحہ بالا کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ ہر ایک شخص جو اہل کتاب میں سے ہے وہ اپنی موت سے پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یا حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آویں گے۔ غرض موت ہی کی ضمیر اہل کتاب کی طرف پھرتی ہے، نہ حضرت عیسیٰ کی طرف۔ اسی وجہ سے اس آیت کی دوسری قرات میں موت ہم واقع ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ کی طرف یہ ضمیر پھرتی تو دوسری قرات میں موت ہم کیوں آتا؟ دیکھو تفسیر سنائی کہ اس میں بڑے زور سے ہمارے اس بیان کی تصدیق موجود ہے، اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک یہی معنی ہیں، مگر صاحب تفسیر لکھتا ہے کہ ابو ہریرہ فہم قرآن میں ناقص ہے اور اس کی درایت پر محدثین کو اعتراض ہے۔ ابو ہریرہ میں نقل کرنے کا مادہ تھا اور درایت اور فہم سے بہت ہی کم حصہ رکھتا تھا، اور میں کہتا ہوں کہ اگر ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایسے معنی کیے ہیں تو یہ اس کی غلطی ہے، جیسا کہ اور کئی مقام میں محدثین نے ثابت کیا ہے کہ جو امور فہم اور درایت کے متعلق ہیں اکثر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سمجھنے میں ٹھوکر کھاتا ہے اور غلطی کرتا ہے۔ یہ مسلم امر ہے کہ ایک صحابی کی رائے شرعی حجت نہیں ہو سکتی، شرعی حجت صرف اجماع صحابہ رضی اللہ عنہم ہے۔ تو ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس بات پر اجماع صحابہ ہو چکا ہے کہ تمام انبیاء فوت ہو چکے ہیں، اور یاد رکھنا چاہیے کہ جبکہ آیت قبل موتہ ہی کی دوسری قرات قبل موتہم موجود ہے، جو بموجب اصول محدثین کے حکم صحیح حدیث کا رکھتی ہے، یعنی ایسی حدیث جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو اس صورت میں محض ابو ہریرہ کا اپنا قول رد کرنے کے لائق ہے، کیونکہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ کے مقابل پر ہیچ اور لغو ہے، اور اس پر اصرار کرنا کفر تک پہنچا سکتا ہے۔ اور پھر صرف اسی قدر نہیں، بلکہ ابو ہریرہ کے قول سے قرآن شریف کا باطل ہونا لازم آتا ہے، کیونکہ قرآن شریف تو جا بجا فرماتا ہے کہ یہود و نصارہ قیامت تک رہیں گے،
ان کا بکلی استیصال نہیں ہوگا، اور ابو ہریرہ کہتا ہے کہ یہود کا استیصال بکلی ہو جائے گا، اور یہ سراسر مخالف قرآن شریف ہے۔ جو شخص قرآن شریف پر ایمان لاتا ہے اس کو چاہیے کہ ابو ہریرہ کے قول کو ایک ردی متاع کی طرح پھینک دے، بلکہ چونکہ قرات ثانی حسب اصول محدثین صحیح حدیث کا حکم رکھتی ہے، اور اس جگہ آیت قبل موتہی کی دوسری قرات قبل موتہم موجود ہے، جس کو حدیث صحیح سمجھنا چاہیے۔ اس صورت میں ابو ہریرہ کا قول قرآن اور حدیث دونوں کے مخالف ہے۔ فلا شک انہ باطل ومن تبعہ فانہ مفسد بطال۔ کلمۃ تمت۔ خاتمہ۔ بڑا اہم مطلب جو اس خاتمہ میں لکھنے کے لیے پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ 4 حصوں میں جو امور یا جو الہام مجمل بیان کیے گئے ہیں یا جن پیشگوئیوں کا ان حصوں میں ذکر ہو چکا ہے اور وہ اس زمانے میں ظہور میں نہیں آئیں مگر بعد میں رفتہ رفتہ ظہور میں آ گئیں، ان سب امور کے ظہور اور وقوع کا اس خاتمہ میں ذکر کیا جائے، اور جن امور کی بعد میں حقیقت کھل گئی اس حقیقت کو بیان کیا جائے۔ پس یہ حصہ پنجم در حقیقت پہلے حصوں کے لیے بطور شرح کے ہے، اور ایسی شرح کرنا میرے اختیار سے باہر تھا جب تک خدا تعالیٰ تمام سامان اپنے ہاتھ سے میسر نہ کرتا، کیونکہ حصص سابقہ کی الہامی پیشگوئیوں میں بہت سے نشانوں کے ظاہر ہونے کا وعدہ دیا گیا ہے، اور یہ بھی وعدہ ہے کہ خدا تعالیٰ اس عاجز کو قرآن شریف کے حقائق اور معارف سکھلائے گا، اور انہی حصوں میں میرا نام مریم اور عیسیٰ اور موسیٰ اور آدم غرض تمام انبیاء کا نام رکھا گیا ہے، اور یہ راز بھی معلوم نہ تھا کہ کیوں رکھا گیا، اور ان تمام امور کا سمجھنا بجز الہی طاقت کے میرے لیے غیر ممکن تھا۔ خاص کر آسمانی نشانوں کا ظاہر کرنا تو وہ امر ہے جو بدیہی طور پر بشری قوت سے بالاتر اور بلند تر ہے، اور ان تمام امور کے ظاہر ہونے کے لیے خدا تعالیٰ کے ارادہ نے ایک وقت مقدر کر رکھا تھا، اور کتاب کے پنجم حصہ کا لکھنا انہی امور کی شرح پر موقوف۔ پس اس صورت میں کیوں کر ممکن تھا کہ بغیر ظہور ان امور کے جو حصص سابقہ کے لیے بطور شرح کے تھے پنجم حصہ لکھا جاتا، کیونکہ وہی امور تو پنجم حصے کے لیے نفس مضمون تھے۔ اور جب مدت التوا پر 24واں سال آیا تو عنایت الہی کی نسیم رحمت نے تمام وہ امور جو براہین احمدیہ کے حصص سابقہ میں مخفی اور مستور تھے ان پر ہر ایک پہلو سے روشنی ڈال دی۔ ایک طرف وہ موعودہ پیشگوئیاں جن کے ظہور کی انتظار تھی کافی طور پر ظہور میں آ گئیں، اور دوسری طرف قرآنی حقائق اور معارف جو معرفت کو کامل کرتے تھے بخوبی کھل گئے، اور ساتھ اس کے اسماء الانبیاء کا راز بھی جو پہلے 4 حصوں میں سربستہ تھا، یعنی وہ نبیوں کے اسماء جو میری طرف منسوب کیے گئے تھے ان کی حقیقت بھی کما حقہ منکشف ہو گئی، یعنی یہ راز بھی کہ خدا تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام کا نام براہین احمدیہ کے حصص سابقہ میں میرا نام کیوں رکھ دیا ہے، اور نیز یہ راز بھی کہ اخیر پر بنی اسرائیل کے خاتم الانبیاء کا نام جو عیسیٰ ہے اور اسلام کے خاتم الانبیاء کا نام جو احمد اور محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں نام بھی میرے نام کیوں رکھ دیے۔ ان تمام چھپی ہوئی حقیقتوں کا بھی انکشاف ہو گیا، اور میرا نام آسمان پر عیسیٰ وغیرہ ہونا وہ راز تھا جس کو اسی طرح خدا تعالیٰ نے صدہا سال تک مخفی رکھا تھا جیسا کہ اصحاب کہف کو مخفی رکھا تھا، اور ضرور تھا کہ وہ تمام راز سربستہ رہیں جب تک کہ وہ زمانہ آ جائے جو ابتدا سے مقدر تھا، اور جب وہ زمانہ آ گیا اور یہ تمام باتیں پوری ہو گئیں تو وقت آ گیا کہ پنجم حصہ لکھا جائے۔ بس اسی بات نے براہین احمدیہ کی تکمیل کو 23 برس تک معرض التوا میں رکھا تھا۔ یہ خدا کے اسرار ہیں جن پر انسان بجز اس کے مطلع کرنے کے اطلاع نہیں پا سکتا۔ ہر ایک انسان جو اس پنجم حصے کو پڑھے گا وہ اس بات کے لیے مجبور ہوگا کہ یہ اقرار کرے کہ اگر
इन पेशगोइयों और दूसरे असरार के खुलने से पहले पंजुम हिस्सा लिखा जाता तो वो गुज़िश्ता हिस्सों की हकीकत दिखलाने के लिए हरगिज़ आईना न ठहर सकता, बल्कि इसका लिखना महज बेरब्त और बेताल्लुक़ होता। बस वो खुदा जो हकीम और आलिमुल गैब है और हर एक काम उसका औकात से वाबस्ता है, उसने यही पसंद किया कि अव्वल वो तमाम पेशगोइयाँ और तमाम हकीकतें ज़ाहिर हो जाएं जो हिस्स साबिका के वक्त में अभी ज़ाहिर नहीं हुई थी। फिर बाद में पंजुम हिस्सा लिखा जाए ता वो इन तमाम अमूर के ज़ाहिर और कामिल होने की इत्तला दे जो पहले मख्फी और मस्तूर थे, और दर हकीकत इस किताब के पहले हिस्से जिस कदर तहरीर पर ख़त्म हो चुके हैं, उनके लिए एक ऐसी हालत मुंतज़रा बाकी थी जो बजुज़ इस तर्ज के पंजुम हिस्से के पूरी नहीं हो सकती थी, क्योंकि इन 4 हिस्सों में एक बड़ा हिस्सा पेशगोइयों का है जिनमें खबर दी गई है कि आइंदा खुदा ऐसे ऐसे अमूर को ज़ाहिर करेगा, और जब तक वो पेशगोइयाँ पूरी ना हो जाती तो क्यों कर कोई समझ सकता था कि वो तमाम इल्हाम जिनमें ये पेशगोइयाँ लिखी गईं वो खुदा की तरफ से हैं, और इसी वजह से तमाम मुखालिफ उन पेशगोइयों के मुकज़्ज़ब रहे, और खुदा नहीं चाहता था कि उसकी पेशगोइयों को तकज़ीब की नज़र से देखा जाए, और ख़ुद ये बात मुहक्किकाना तर्ज से दूर थी कि अभी गुज़िश्ता हिस्सों की सच्चाई का सबूत न दिया जाए और एक गैर मुतल्लक़ पंजुम हिस्सा लिखा जाए। बस ज़रूर था कि क़ज़ा व क़दर रब्बानी इस आजिज़ को पंजुम हिस्से के लिखने से उस मुद्दत दराज तक रोके रखे जब तक कि वो तमाम पेशगोइयाँ और दूसरे अमूर ज़हूर में आ जाएं कि जो पहले 4 हिस्सों में मख्फी और मस्तूर थे। सो अल्हम्दुलिल्लाह वल मिन्ना, इस मुद्दत में कि जो पूरी 23 साल थी वो सब बातें ज़हूर में आ गईं, और ये सब सामान खुदा ने आप मुयस्सर कर दिया, और अलावा ज़हूर निशानों के खुदा ताला की कश्फी तजल्लियात ने हकीकत इस्लाम की और नीज़ बहुत से मुश्किल मकामात कुरान शरीफ के मेरे पर खोल दिए, वरना मेरी ताकत से बाहर था कि मैं इन दकाए के आलिया को खुद ब खुद मालूम कर सकता। लेकिन इस सामान के पैदा होने के बाद मैं इस लायक हो गया कि पंजुम हिस्सा में पहले 4 हिस्सों के उन मकामात की शरह लिखूं कि जो उस गुज़िश्ता ज़माने में मैं लिख नहीं सकता था। बस मैंने इस पूरे सामान के बाद इरादा किया कि अव्वल इस खातिमा में इस्लाम की हकीकत लिखूं कि इस्लाम क्या चीज़ है, और बाद में कुरान शरीफ की आला और कामिल तालीम का उसकी आयात के हवाले से कुछ बयान करूं, और ये ज़ाहिर करूं कि दर हकीकत तमाम आयात कुरानी के लिए इस्लाम का मफ़हूम बतौर मरकज़ के है, और तमाम आयात कुरानी इसी के गिर्द घूम रही हैं। और फिर बाद इसके इन निशानों का जिक्र करूं जिनका मेरे हाथ पर ज़ाहिर होना बराहीन अहमदिया के पहले हिस्सों में वादा था, जो इत्तिबाए कुरान शरीफ का एक नतीजा है, और सबके बाद उन इलामात की तशरीह लिखूं जिनमें मेरा नाम खुदा ताला ने ईसा रखा है या दूसरे नबियों के नाम से मुझे मौसूम किया है, या ऐसा ही और बाज़ इल्हामी फ़िक्रे जो तशरीह के लायक हैं बयान फरमाए हैं। बस मज़कूरा वाला ज़रूरतों के लिहाज से इस खातिमा को 4 फ़सलों पर मुनक़सिम किया गया है। फ़सल अव्वल इस्लाम की हकीकत के बयान में, फ़सल दुव्वम कुरान शरीफ की आला और कामिल तालीम के बयान में, फ़सल सिवम उन निशानों के बयान में जिनके ज़हूर का बराहीन अहमदिया में वादा था और खुदा ने मेरे हाथ पर वो ज़ाहिर फरमाए, फ़सल चहारुम उन इल्हामात की तशरीह में जिनमें मेरा नाम ईसा रखा गया है या दूसरे नबियों के नाम से मुझे मौसूम किया है, या ऐसा ही और बाज़ इल्हामी फ़िक्रे जो तशरीह के लायक हैं बयान फरमाए हैं। अब इंशाअल्लाह इसी तशरीह से फ़सूल अरबाआ का ज़ैल में ज़िक्र होगा। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह रब्बे अंतिकना बिलहक़्क़ि वक्शिफ़ अलैनल हक़्क़ा वाहदिना इला हक़्क़िम मुबीन। आमीन सुम्मा आमीन। सफ़ा 415।
ذیل میں وہ متفرق یادداشتیں دی جاتی ہیں جو حضرت اقدس نے اس مضمون کے متعلق لکھی تھیں اور آپ کے مسودات سے دستیاب ہوئیں۔ آیات قرآن شریف جو اس مضمون میں انشاءاللہ لکھی جائیں گی: لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، البقرہ 257 صفحہ 56۔ نوٹ: یہ حوالہ جات صفحات اس قرآن مجید کے ہیں جو حضور علیہ السلام کے پاس بوقت تحریر مضمون تھا۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم، البقرہ 272۔ اگر تم ظاہر کرو خیرات کو تو وہ اچھا ہے، اور اگر تم خیرات کو چھپاؤ تو وہ بہت ہی اچھا ہے۔ ایسی خیرات تمہاری برائیاں دور کرے گی۔ صفحہ 60۔ الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، البقرہ 275 صفحہ 61۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، البقرہ 187، تاکہ ان کا بھلا ہو۔ صفحہ 37 سورۃ البقرہ الجزء نمبر 2۔ چاہیے کہ میرے حکموں کو قبول کریں اور مجھ پر ایمان لاویں تاکہ ان کا بھلا ہو۔ فاذکروا اللہ کا ذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، البقرہ 201۔ صفحہ 41 الجزء نمبر 2 سورۃ البقرہ۔ تم محبت سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ خدا کو یاد کرو جیسا کہ تم اپنے باپوں کو یاد کرتے ہو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، البقرہ 208 صفحہ 42 الجزء نمبر 2 البقرہ۔ بعض ایسے ہیں کہ اپنے نفسوں کو خدا کی راہ میں بیچ دیتے ہیں تاکہ کسی طرح وہ راضی ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، البقرہ 209 صفحہ 43۔ اے ایمان والو، خدا کی راہ میں اپنی گردن ڈال دو اور شیطانی راہوں کو اختیار مت کرو کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اس جگہ شیطان سے مراد وہی لوگ ہیں جو بدی کی تعلیم دیتے ہیں۔ لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، البقرہ 225 صفحہ 46۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، البقرہ 265 صفحہ 58۔ کالذی ینفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا، صلدا یعنی صاف، البقرہ 265 صفحہ 58۔ قرآن شریف میں یہ خاص خوبی ہے کہ اس کی اخلاقی تعلیم تمام دنیا کے لیے ہے، مگر انجیل کی اخلاقی تعلیم صرف یہود کے لیے ہے۔ اس بیان میں کہ قرآن شریف دوسری امتوں کے نیکوں کی بھی تعریف کرتا ہے۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین، آل عمران 114 115 صفحہ 85۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ ہاں انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ واذا لقوکم
قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ آل عمران 119 120 صفحہ 87۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ النساء 50 صفحہ 114 سورۃ النساء۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ النساء 59 صفحہ 115 سورۃ النساء۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ یہودی اور مسلمان میں اس کے متعلق ہے، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ النساء 86 صفحہ 121۔ اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد لہ عذابا عظیما۔ النساء 94 سورۃ النساء صفحہ 123 الجز نمبر 5۔ ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا۔ النساء 95 صفحہ 123 سورۃ النساء۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن واتبع ملۃ ابراہیم حنیفا۔ النساء 126 صفحہ 130 رکوع 18 سورۃ النساء الجز نمبر 5۔ والصلح خیر۔ النساء 129 صفحہ 130 رکوع 19 سورۃ النساء۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ النساء 136 الجز نمبر 5 سورۃ النساء صفحہ 136۔ یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ النساء 137 صفحہ 132۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا سے لے کر وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ البقرہ 137 صفحہ 27 سورۃ البقرہ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ البقرہ 138 صفحہ 27 سورۃ البقرہ۔ اگر وہ ایسا ایمان لائیں جیسا کہ تم ایمان لائے تو وہ ہدایت پا چکے، اور اگر ایسا ایمان نہ لاویں تو پھر وہ ایسی قوم ہے جو مخالفت چھوڑنا نہیں چاہتی اور صلح کی خواہاں نہیں۔ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ النساء 166 صفحہ 137 سورۃ النساء جز نمبر 6۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک ھم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ النساء 151 152 صفحہ 135 سورۃ النساء۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ۔ النساء 141 صفحہ 133۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ النساء 148 صفحہ 135 سورۃ النساء۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثۃ انتہوا خیرا لکم۔ النساء 172 صفحہ 139 سورۃ النساء الجز نمبر 6۔
अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल-माइदा 4 सफ़ा 141। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीना लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्ति वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तअदिलू इदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। अल-माइदा 9 सफ़ा 143। सूरतुल माइदा अल-जुज़ नंबर 6। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताए ज़िल कुर्बा। अन्नहल 91। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल ख़म्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतानि फ़ज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ़्लिहून। अल-माइदा 91 सफ़ा 161। सूरतुल माइदा। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। आले इमरान 32। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल-अनाम 163 सफ़ा 199। अल-अनाम अल-जुज़ नंबर 8 इला सफ़ा 208। कद अफ़लह मन ज़क्काहा व कद ख़ाब मन दस्साहा। अश-शम्स 10-11। वमन कान फ़ी हाज़िही अअमा फ़हुव फ़िल आख़िरति अअमा। बनी इसराईल 73। हुवल्लज़ी युरसिलुर रियाह बुशरम बैन यदै रहमतिही हत्ता इज़ा अक़ल्लत सहाबन सिकालन सुक़नाहु लिबलदिम मय्यतिन फ़अंज़लना बिहिल माअ फ़अख़रजना बिही मिन कुल्लिस समराति कज़ालिका नुख़रिजुल मौता लअल्लकुम तज़क्करून। वल्बलदुत तय्यिबु यख़रुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बिही वल्लज़ी ख़बुसा ला यख़रुजु इल्ला नकिदा कज़ालिका नुसर्रिफ़ुल आयाति लिक़ौमिन यशकुरून। अल-अराफ़ 58-59। नहीं निकलती खेती उसकी मगर थोड़ी। सफ़ा 209। सूरतुल आराफ़ अल-जुज़ नंबर 8। वमा अरसलना फ़ी क़र्यतिम मिन नबिय्यिन इल्ला अख़ज़ना अहलहा बिलबअसाइ वज़्ज़र्राइ लअल्लहुम यज़्ज़र्रऊन। अल-अराफ़ 95। सूरतुल आराफ़ सफ़ा 215। और हमने किसी बस्ती में कोई रसूल नहीं भेजा मगर हमने उनको इनकार की हालत में कहत और वबा के साथ पकड़ा ता इस तरह पर वो आजिज़ी करें। सुम्मा बद्दलना मकानस सय्यतिल हसनता हत्ता अफ़ौ व क़ालू क़द मस्सा आबाअना ज़र्राउ वस्सर्राउ फ़अख़ज़नाहुम बग़ततन व हुम ला यशऊरून। अल-अराफ़ 96। सफ़ा 215। सूरतुल आराफ़ अल-जुज़ नंबर 9। वलौ अन्ना अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाइ वल अर्दि वलाकिन कज़्ज़बू फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल-अराफ़ 97। सफ़ा 215। अल-अराफ़। अफ़अमिना अहलुल क़ुरा अन यातियहुम बासुना बयातन व हुम नाइमून। अवअमिना अहलुल क़ुरा अन यातियहुम बासुना ज़ुहअ व हुम यलअबून। अल-अराफ़ 98-99। सफ़ा 215। यअमुरुहुम बिल मारूफ़ि व यनहाहुम अनिल मुनकरि व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबाति व युहर्रिमु अलैहिमुल ख़बाइस व यज़अउ अन्हुम इस्रहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम वल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूरल्लज़ी उन्ज़िल माअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। अल-अराफ़ 158। सफ़ा 225। अल-अराफ़ अल-जुज़ नंबर 9। ये नबी उन बातों के लिए हुक्म देता है जो खिलाफ़े अकल नहीं हैं और उन बातों से मना करता है जिनसे अकल भी मना करती है और पाक चीज़ों को हलाल करता है और नापाक को हराम ठहराता है और कौमों के सर पर से वो बोझ उतारता है जिसके नीचे वो दबी हुई थीं और उन गर्दनों के तौकों से वो रिहाई बख्शता है जिनकी वजह से गर्दनें सीधी नहीं हो सकती थीं। बस जो लोग उस पर ईमान लाएंगे और अपनी शमूलियत के साथ उसको क़ुव्वत देंगे और उसकी मदद करेंगे और उस नूर की पैरवी करेंगे जो उसके साथ उतारा गया, वो दुनिया और आखिरत की मुश्किलात से नजात पाएंगे।
قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ الاعراف 159 صفحہ 225، الاعراف الجز نمبر 9۔ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین۔ الاعراف 171 صفحہ 228۔ اور جو لوگ محکم پکڑتے ہیں کتاب کو اور نماز کو قائم کرتے ہیں ان کے ہم اجر ضائع نہیں کرتے۔ الستو بربکم قالوا بلی۔ الاعراف 173 صفحہ 229۔ روحوں کے گواہ جن میں خدا تعالیٰ کا عشق پیدا ہوا ہے بزبان حال گواہی دے رہے ہیں جو وہ خدا کے ہاتھ سے نکلے ہیں۔ بس اگر یہ سوال پیش ہو کہ ہم کس طرح قرآن شریف پر ایمان لاویں کیونکہ دونوں تعلیموں میں تناقض درمیان ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی تناقض نہیں۔ وید کی شرطیوں کی ہزارہا طور پر تفسیریں کی گئی ہیں اور من جملہ ان کے ایک تفسیر وہ بھی ہے جو قرآن کے مطابق ہے۔ جو شخص خدا سے نہیں ڈرتا وہ ایک حق الامر کے بارے میں ایسا مقابلے سے پیش آتا ہے کہ گویا اس کو موت کی طرف کھینچنا چاہتے ہیں اور وہ اپنی جان بچا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ الانفال 30 صفحہ 239، سورۃ الانفال نمبر 9۔ ان اولیاؤہ الا المتقون۔ الانفال 35۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اگر تم تقوی اختیار کرو تو تم میں اور تمہارے غیر میں خدا ایک فرق رکھ دے گا اور تمہیں پاک کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہارا خدا صاحب فضل بزرگ ہے۔ یادداشت: دین مذہب صرف زبانی قصہ نہیں بلکہ جس طرح سونا اپنی علامتوں سے شناخت کیا جاتا ہے اسی طرح سچے مذہب کا پابند اپنی روشنی سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ خدا ہلاک کرتا ہے اس شخص کو جو دلیل کے ساتھ ہلاک ہو چکا اور زندہ رکھتا ہے اس شخص کو جو دلیل کے ساتھ زندہ ہے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ الانفال 62 صفحہ 244، الانفال نمبر 10۔ اور اگر مخالف لوگ صلح کے واسطے جھکیں تو تم بھی جھک جاؤ اور خدا پر توکل کرو۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ الانفال 63 صفحہ 244، سورۃ الانفال۔ اور اگر صلح کے وقت دل میں دغا رکھیں تو اس دغا کے تدارک کے لیے خدا تجھے کافی ہے۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم وہموا باخراج الرسول وهم بدؤوکم اول مرہ اتخشونهم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین۔ التوبہ 13 سورۃ التوبہ صفحہ 250، الجز نمبر 10۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ التوبہ 24 صفحہ 252، سورۃ التوبہ الجز نمبر 10۔ وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ التوبہ 103 صفحہ 268، التوبہ نمبر 10۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ التوبہ 112 صفحہ 271، سورۃ التوبہ الجز نمبر 11۔ ترجمہ: وہ لوگ خوش وقت ہیں جو سب کچھ چھوڑ کر خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں اور خدا کی پرستش میں مشغول ہوتے ہیں اور خدا کی تعریف میں لگے رہتے ہیں اور خدا کی راہ میں منادی کے لیے دنیا میں پھرتے ہیں اور خدا کے آگے جھکے رہتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں
وہی مومن ہیں جن کو نجات کی خوشخبری دی گئی ہے۔ خدا نے اپنے قانون قدرت میں مصائب کو 5 قسم پر منقسم کیا ہے، یعنی آثار مصیبت کے جو خوف دلاتے ہیں، اور پھر مصیبت کے اندر قدم رکھنا، اور پھر ایسی حالت جب نومیدی پیدا ہوتی ہے، اور پھر زمانہ تاریک مصیبت کا، اور پھر صبح رحمت الہی کی۔ یہ 5 وقت ہیں جن کا نمونہ 5 نمازیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ الصف آیت 3-4۔ ومن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ۔ الانعام 22۔ ذیل میں چند اعتراضات اور چند حقائق درج کیے جاتے ہیں جو حضور علیہ السلام کی یادداشتوں میں جو مضمون کے متعلق آپ نے لکھی ہوئی تھی ملے ہیں۔ ان اعتراضات کو رد کرنے کا اور ان حقائق پر بموجب تعلیم قرآن روشنی ڈالنے کا آپ کا ارادہ تھا۔ ایسا ہی بعض امور بدھ کی ایک کتاب سے لیے معلوم ہوتے ہیں جو ان دنوں آپ کے زیر مطالعہ تھی، جس کے متعلق آپ کچھ لکھنا چاہتے تھے۔ اول جتنی الہامی کتابیں ہیں ان میں کون سی ایسی نئی بات ہے جو پہلے معلوم نہ تھی؟ 2، کس ایسی سائنس کے عقدے کو نبیوں نے حل کیا جو پہلے لا ینحل تھا؟ 3، نبیوں نے روح کی کیفیت و ماہیت کچھ نہیں بتلائی اور نہ آئندہ زندگی کا کچھ حال بتلایا، نہ خدا کا ہی مفصل حال بیان کر سکے۔ فن طبی میں نیند کو اسباب طبیہ میں رکھا ہے، لیکن انبیاء نے بیان کیا ہے کہ نیند کے اور اسباب تھے، امانتاً و آسن۔ نمبر 4، سابقہ مغالطوں کو رفع نہیں کیا اور نہ پیچیدہ مسائل کو سلجھایا بلکہ اور بھی الجھن میں ڈال دیا۔ نمبر 5، بدھ کی تعلیم اخلاقی سب سے اعلیٰ ہے۔ نمبر 6، جس چیز سے انسان پیار کرتا ہے اس سے اگر جدا کیا جائے تو یہی اس کے لیے ایک عذاب ہو جاتا ہے۔ 7، اور جس چیز سے اگر پیار کرے اگر وہ میسر آ جائے تو یہی اس کی راحت کا موجب ہو جاتا ہے۔ وحیل بینہم و بین ما یشتہون، سبا 55۔ 8، خواہش کا نابود کرنا ذریعہ نجات ہے۔ 9، دنیا میں کبھی علم صحیح سے نجات ملتی ہے اور کبھی عمل صحیح سے نجات ملتی ہے، اور کبھی قول صحیح سے نجات ملتی ہے اور کبھی فعل صحیح سے نجات ملتی ہے، اور کبھی بنی نوع سے معاملہ پاک موجب نجات ہو جاتا ہے، اور کبھی خدا سے معاملہ نیک درد و دکھ چھڑاتا ہے، اور کبھی ایک درد دوسری دردوں کے لیے کفارہ ہو جاتی ہے۔ نمبر 10، سچ کہو، جھوٹ نہ بولو، بیہودہ باتوں سے پرہیز کرو اور اپنے فعل یا اپنے قول سے کسی کو نقصان مت پہنچاؤ، اپنی زندگی کو پاک رکھو، غیبت نہ کرو اور کسی پر بہتان مت لگاؤ، نفسانی شہوات اپنے پر غالب نہ ہونے دو، کینہ اور حسد سے پرہیز کرو، بغض سے اپنا دل صاف رکھو، اپنے دشمنوں سے بھی وہ معاملہ نہ کرو جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، ایسی نصیحتیں دوسروں کو مت کرو جن کے تم پابند نہیں، معرفت کی ترقی میں لگے رہو، جہل سے دل کو پاک کرو، جلدی سے کسی پر اعتراض مت کرو، نفرت کرنے سے نفرت رفع نہیں ہوتی بلکہ اور بھی بڑھتی ہے، محبت نفرت کو ٹھنڈا کر کے رفع کر دیتی ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، الحج 38۔ یعنی دلوں کی پاکیزگی سچی قربانی ہے، گوشت اور خون سچی قربانی نہیں۔ جس جگہ عام لوگ جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، خاص لوگ دلوں کو ذبح کرتے ہیں، مگر خدا نے یہ قربانیاں بھی بند نہیں کیں تا معلوم ہو کہ ان قربانیوں کا بھی انسان سے تعلق ہے۔ خدا نے بہشت کی خوبیاں اس پیرائے میں بیان کی ہیں، جو عرب کے لوگوں کو چیزیں دل پسند تھیں وہی بیان کر دی ہیں، تا اس طرح پر ان کے دل اس طرف مائل ہو جائیں، اور دراصل وہ چیزیں اور ہیں، یہی چیزیں نہیں، مگر ضرور تھا کہ ایسا بیان کیا جاتا تاکہ دل مائل کیے جائیں۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، محمد 16۔ وہ جو اپنی نفسانی خواہشات کے پورا کرنے میں لگا رہتا ہے وہ سراسر اپنی بیخ کنی کرتا ہے،
لیکن وہ جو سچے راستے پر چلتا ہے اس کا نہ صرف بدن بلکہ روح بھی نجات کو پہنچے گی۔ وہ جو اپنی نفسانی خواہشات کے پورا کرنے میں لگا رہتا ہے وہ سراسر اپنی بےخونی کرتا ہے، اور نہ صرف جسم کو ہلاکت میں ڈالتا ہے بلکہ روح کو بھی ہلاک کرتا ہے۔ مگر وہ جو راہ راست پر چلتا ہے اور نفسانی جذبات کا پیرو نہیں ہوتا، وہ نہ صرف اپنے بدن کو ہلاکت سے بچاتا ہے بلکہ اپنی روح کو بھی نجات تک پہنچا دیتا ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ الشمس 10:11۔ ایک گاؤں میں 100 گھر تھے اور صرف ایک گھر میں چراغ جلتا تھا۔ تب جب لوگوں کو معلوم ہوا تو وہ اپنے اپنے چراغ لے کر آئے اور سب نے اس چراغ سے اپنے چراغ روشن کیے۔ اسی طرح ایک روشنی سے کثرت ہو سکتی ہے۔ اسی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر کے فرماتا ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ احزاب 47۔ انسان تو اپنی جان کا بھی مالک نہیں چہ جائے کہ وہ دولت کا مالک ہو۔ ایک چمچہ شربت کا مزہ نہیں پا سکتا اگرچہ کئی بار اس میں پڑتا ہے۔ شیرینی ہاتھوں کے ذریعے سے منہ تک پہنچتی ہے لیکن ہاتھ شیرینی کا مزہ نہیں پا سکتے۔ اسی طرح جس کو خدا نے حواس نہیں دیے وہ ذریعہ بن کر بھی کچھ فائدہ نہیں اٹھاتا۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ۔ الانعام 125۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ البقرہ 19۔ ایک بڑی لذت چھوٹی لذت سے غنی کر دیتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ الرعد 29۔ ولذکر اللہ اکبر۔ العنکبوت 46۔ ایک ایمان بیج ہے، 2 نیک کام می ہے، 3 مجاہدات حل ہیں جو جسمانی اور ظاہری طور پر کیے جاتے ہیں۔ نفس مرتاض بیل ہے جو نفس لوامہ ہے، شریعت اس کے چلانے کے لیے ڈنڈا ہے، اور وہ اناج جو اس سے پیدا ہوتا ہے وہ دائمی زندگی ہے۔ ذات سے خارج وہ ہوتا ہے جو نیک صفات سے خالی ہو، کیونکہ انسان کی نیک صفات ہی اس کی ذات ہے۔ اپنے دل کے جذبات کو سمجھنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ وہ جن چیزوں میں اپنی خوشحالی دیکھتے ہیں در حقیقت وہ خوشحالی کا موجب نہیں ہوتی۔ جو شخص بدی کے مقابل پر بدی نہیں کرتا اور معاف کرتا ہے وہ بلا شبہ تعریف کے لائق ہے، مگر اس سے زیادہ وہ شخص تعریف کے لائق ہے جو عفو یا انتقام کا مقید نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہو کر مناسب وقت کام کرتا ہے، کیونکہ خدا بھی ہر ایک کے مناسب حال کام کرتا ہے۔ جو سزا کے لائق ہے اس کو سزا دیتا ہے، جو معافی کے لائق ہے اس کو معافی دیتا ہے۔ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ۔ الشورى 41۔ دنیا میں 2 فرقے بہت ہیں، ایک تو وہ جو عدل کو پسند کرتے ہیں اور دوسرے وہ جو احسان کو بنظر استحسان دیکھتے ہیں، اور تیسرا فرقہ وہ ہے جو سچی ہمدردی اس قدر ان پر غالب آ جاتی ہے کہ وہ عدل اور احسان کا پابند نہیں رہتا بلکہ سچی ہمدردی کی رہنمائی سے مناسب وقت عمل کرتا ہے، جیسا کہ ماں اپنے بچے کے ساتھ سلوک کرتی ہے کہ شیریں اور لذیذ غذائیں بھی اس کو اور پھر مناسب وقت پر تلخ دوا بھی دیتی ہے، اور دونوں حالتوں میں اس کی۔ جہاں آگے تحریر موجود نہیں، میرے بیان میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہوگا جو گورنمنٹ انگریزی کے برخلاف ہو، اور ہم اس گورنمنٹ کے شکر گزار ہیں کیونکہ ہم نے اس سے امن اور آرام پایا ہے۔ میں اپنے دعویٰ کی نسبت اس قدر بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ خدا کے انتخاب سے بھیجا گیا ہوں تاکہ میں مغالطوں کو رفع کروں اور پیچیدہ مسائل کو صاف کر دوں اور اسلام کی روشنی دوسری قوموں کو دکھلاؤں۔ اور یاد رہے کہ جیسا کہ ہمارے مخالف ایک مکروہ صورت اسلام کی دکھلا رہے ہیں، یہ صورت اسلام کی نہیں ہے بلکہ وہ ایک ایسا چمکتا ہوا ہیرا ہے جس کا ہر ایک گوشہ چمک رہا ہے، اور جیسا کہ ایک بڑے محل میں بہت سے چراغ ہوں
اور کوئی چراغ کسی دریچے سے نظر آوے اور کوئی کسی کونے سے۔ یہی حال اسلام کا ہے کہ اس کی آسمانی روشنی صرف ایک ہی طرف سے نظر نہیں آتی، بلکہ ہر ایک طرف سے اس کے ابدی چراغ نمایاں ہیں۔ اس کی تعلیم بجائے خود ایک چراغ ہے، اور اس کی قوت روحانی بجائے خود ایک چراغ ہے، اور اس کے ساتھ جو خدا کی نصرت کے نشان ہیں وہ ہر ایک نشان چراغ ہے، اور جو شخص اس کی سچائی کے اظہار کے لیے خدا کی طرف سے آتا ہے وہ بھی ایک چراغ ہوتا ہے۔ میرا بڑا حصہ عمر کا مختلف قوموں کی کتابوں کے دیکھنے میں گزرا ہے، مگر میں سچ سچ کہتا ہوں کہ میں نے کسی دوسرے مذہب کی کسی تعلیم کو، خواہ اس کا عقائد کا حصہ اور خواہ اخلاقی حصہ اور خواہ تدبیر منزلی اور سیاست مدنی کا حصہ اور خواہ اعمال صالحہ کی تقسیم کا حصہ ہو، قرآن شریف کے بیان کے ہم پہلو نہیں پایا۔ اور یہ قول میرا اس لیے نہیں کہ میں ایک شخص مسلمان ہوں، بلکہ سچائی مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں یہ گواہی دوں، اور یہ میری گواہی بے وقت نہیں بلکہ ایسے وقت میں ہے جبکہ دنیا میں مذاہب کی کشتی شروع ہے۔ مجھے خبر دی گئی ہے اس کشتی میں آخر کار اسلام کو غلبہ ہے۔ میں زمین کی باتیں نہیں کہتا، کیونکہ میں زمین سے نہیں ہوں، بلکہ میں وہی کہتا ہوں جو خدا نے میرے منہ میں ڈالا ہے۔ زمین کے لوگ خیال کرتے ہوں گے کہ شاید انجام کار عیسائی مذہب دنیا میں پھیل جائے یا بدھ مذہب تمام دنیا پر حاوی ہو جائے، مگر وہ اس خیال میں غلطی پر ہیں۔ یاد رہے کہ زمین پر کوئی بات ظہور میں نہیں آتی جب تک وہ بات آسمان پر قرار نہ پائے۔ سو آسمان کا خدا مجھے بتلاتا ہے کہ آخر کار اسلام کا مذہب دلوں کو فتح کرے گا۔ اس مذہبی جنگ میں مجھے حکم ہے کہ میں حکم کے طالبوں کو ڈراؤں، اور میری مثال اس شخص کی ہے جو ایک خطرناک ڈاکوؤں کے گروہ کی خبر دیتا ہے، جو ایک گاؤں کی غفلت کی حالت میں اس پر ڈاکہ مارنا چاہتے ہیں۔ بس جو شخص اس کی سنتا ہے وہ اپنا مال ان ڈاکوؤں کی دست برد سے بچا لیتا ہے، اور جو نہیں سنتا وہ غارت کیا جاتا ہے۔ ہمارے وقت میں دو قسم کے ڈاکو ہیں، کچھ تو باہر کی راہ سے آتے ہیں اور کچھ اندر کی راہ سے، اور وہی مارا جاتا ہے جو اپنے مال کو محفوظ جگہ میں نہیں رکھتا۔ اس زمانے میں ایمانی مال کے بچانے کے لیے محفوظ جگہ یہ ہے کہ اسلام کی خوبیوں کا علم ہو، اسلام کی قوت روحانی کا علم ہو، اسلام کے زندہ معجزات کا علم ہو، اور اس شخص کا علم ہو جو اسلامی بھیڑوں کے لیے بطور گلہ بان مقرر کیا جائے، کیونکہ پرانا بھیڑیا اب تک زندہ ہے، وہ مرا نہیں ہے۔ وہ جس بھیڑ کو اس کے چرانے والے سے دور دیکھے گا وہ ضرور اس کو لے جائے گا۔ اے بندگان خدا، آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب امساک 12 ہوتا ہے اور ایک مدت تک می نہیں برستا، اس کا آخری نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کنویں بھی خشک ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ بس جس طرح جسمانی طور پر آسمانی پانی بھی زمین کے پانیوں میں جوش پیدا کرتا ہے، اسی طرح روحانی طور پر جو آسمانی پانی ہے یعنی خدا کی وہی سفلی عقلوں کو تازگی بخشتا ہے۔ سو یہ زمانہ بھی اس روحانی پانی کا محتاج تھا۔ میں اپنے دعویٰ کی نسبت اس قدر بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں عین ضرورت کے وقت خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، جبکہ اس زمانہ میں بہتوں نے یہود کا رنگ پکڑا، اور نہ صرف تقویٰ اور طہارت کو چھوڑا بلکہ ان یہود کی طرح جو حضرت عیسیٰ کے وقت میں تھے سچائی کے دشمن ہو گئے۔ تب بالمقابل خدا نے میرا نام مسیح رکھ دیا۔ نہ صرف یہ ہے کہ میں اس زمانے کے لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہوں، بلکہ خود زمانے نے مجھے بلایا ہے۔ سامعین، براہین احمدیہ حصہ پنجم روحانی خزائن جلد 21 کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے پڑھنے والوں اور اس کے سننے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔